والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أجمعين آمين برحمتك. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج جمادی الثانی کی 3 تاریخ ہے. اسی ماہ مکرم کی 22 تاریخ کو افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کرام کے بعد پہلی امتیں ہوں یا مصطفیٰ کی امت، ان سب میں افضل والا، برتر و بالا، جس پہ امت مصطفی کا اجماع اور اتفاق ہے، سوائے چند لوگوں کے، 22 جمادی الاخری کو ان کا وصال ہوا. آج سے انشاءاللہ اس ماہ مکرم میں ان کی دینی خدمات کے ساتھ ساتھ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انس، محبت اور حضور کی ذات میں فنائیت کا جو انہوں نے مقام حاصل کیا، اور بہت سے ایسے مسائل کہ اگر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حل نہ ہوتے تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی کہ ہم دور و دراز بیٹھ کر بھی اور کئی 100 سال گزر جانے کے بعد بھی محسوس کرتے ہیں کہ اسلام کی قدریں جس طرح سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجاگر کیا تھا، آج بھی وہ ویسی ہی ہمارے سامنے موجود ہے. تو آج سے انشاءاللہ آپ کے حالات زندگی کے اور معمولات کے بارے میں چند گزارشات کروں گا.
دعا ہے رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغامات مضمر ہوں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عزیز کی آیہ طیبہ میں نے پڑھی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق کو لائے۔ جا یہ فعل لازم ہے جس کا معنی آنا ہے، اور بے جو آگے آ رہی ہے جا بالصدق میں، یہ تادیے کے لیے ہے، جس کا معنی ہے جو سچ لائے، صدق لائے۔ اور اس صدق سے مراد یا تو اسلام ہے یا قرآن ہے، دین مصطفی۔ وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ تمام مفسرین کرام نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وصدق بہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ والذی جاء بالصدق، جو دین کو لائے، اسلام کو لائے، قرآن کو لائے، وہ ذات عالیہ، اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق۔ اولئک ھم المتقون، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام آپ کے والد گرامی ابو قحافہ عثمان، انہوں نے عبد کعبہ رکھا تھا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کے جب ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو حضور نے نام عبداللہ رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سال ہوئی ہے جس سال ابرہ یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہا، تو اللہ عز و جل نے ان کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا دیا، اور قرآن عزیز نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کچھ پرندوں کو بھیجا تھا اور انہوں نے کنکریاں گرائیں اور اس کے پورے لشکر کو اس بوسے کی طرح کر دیا جسے چارے کے طور پہ ہم حیوانوں کو ڈالتے ہیں۔ اس سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور اس کے 2 سال 5 ماہ بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضور کا جب وصال ہوا ہے تو حضور کی عمر 63 برس کی تھی، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے تو بھی آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ ولادت کے بعد سے لے کے ایمان کے لانے تک کسی بت کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کی، بلکہ آپ شکم مادر میں تھے، ماں والدہ کے پیٹ میں تھے، تو اس وقت والدہ کو بھی سجدے کے بت کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ آپ حاملہ، آپ کی والدہ محترمہ حاملہ تھیں۔ ایک دفعہ والدہ بت خانے میں چلی گئی، چاہا بت کو سجدہ کریں تو پیٹ میں اتنی شدید قسم کی درد ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی اور اٹھا کے گھر لے جایا گیا، اور آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق نے والدہ کو بت کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ اور یہ واقعہ 2-3 دفعہ پیش آیا حمل کے دوران۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے بچپن بھی مصطفیٰ کے ساتھ گزارا، جوانی بھی مصطفیٰ کے ساتھ گزاری، اور زندگی کے آخری لمحات تک، جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حیات میں رہے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی معیت میں رہے ہیں، سفر ہو یا حضر، جنگ ہو یا امن۔ آپ کبھی بھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت کیا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد شخص تھے جنہوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، نبوت کے کوئی دلیل طلب نہیں کی۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے کیے جانے کے فوراً بعد سب سے پہلے جو شخص ایمان لانے والا شخص ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے عبداللہ ہے۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کافروں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر حضور سے اجازت لے کے ہجرت کے لیے چل دیے تھے۔ وجہ یہ بنی تھی کہ آپ گھر میں نماز ادا کرنے کی بجائے آپ باہر بازار میں آ جاتے، گلی کوچوں، گلی اپنے بازار کے ساتھ ہی آپ کا وہ گھر ہوتا تھا، وہاں آ جاتے، مصلی بچھاتے اور نماز میں قرآن عزیز بلند آواز سے شروع کر دیتے۔ اللہ کریم جل مجدہ نے
یہ اٹھا کے یہاں رکھ دیں۔ اور تھوڑا سا چلے، بس رہنے دو۔ میں ایک مسئلہ عرض کروں، یہ میں نے اس لیے رکھوایا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز پڑھ رہے، کوئی آدمی آپ کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہو، وہ پہلی صف میں آپ کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہو، دوسری میں، تیسری میں، نماز پڑھنے والا آپ کے پیچھے آپ کے منہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہو، یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے، یہ تحریماً مکروہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ میں اس کے لیے سنتوں کے لیے وقت دیتا ہوں تو نیچے اتر جاتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ میں جب بیٹھ جاتا ہوں نا تو سامنے آ کے نفل نہ پڑھیں، سامنے نہ، دائیں بائیں پڑھ لیں۔ کسی بھی آدمی کو جیسے بیٹھا ہو اس کے چہرے کی طرف کبھی نماز نہ پڑھے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی بچھا کے تو نماز شروع کر دیتے، قرآن عزیز پڑھتے، اور قرآن عزیز کا سیدنا ابو بکر صدیق کے پڑھنے کا ایک جو اسلوب ہوتا تھا وہ ایسا تھا کہ گھروں سے بچے، عورتیں، بوڑھے، یہ سب نکل آتے اور ابو بکر صدیق کے پاس آ کے جمع ہو جاتے، اور آپ قرآن عزیز پڑھتے رہتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے۔ اس پہ بہت سے کافروں نے آپ کو پریشان کیا، وہ ہر شخص کو جو مسلمان ہوتا تھا اسے پریشان کرتے تھے، جو ان سے ہو سکتا، جو سختیاں ہو سکتی وہ کرتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اجازت لی کہ یہ صورتحال ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی اور جگہ قرب و جوار میں چلا جاتا ہوں تاکہ عبادت الہیہ اپنی منشا مرضی کے مطابق کر سکوں۔ سرکار نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دی۔ ابھی مکہ مکرمہ سے باہر نہیں گئے تھے کہ راستے میں ایک کافر ابن دغنا اس کا نام ہے، کنیت ہے، وہ ملا، تاجر تھا، ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بتایا، تیری قوم مجھے پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں باہر جا رہا ہوں تاکہ کھلے بندوں اللہ عز و جل کی عبادت بجا لاؤں۔ کہا آپ جیسا شخص اگر باہر گیا جو بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے والا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، مسافروں کو کھانا کھلانے والا اور ناداروں کی مدد کرنے والا، تو لوگ وہاں ہمیں کیا کہیں گے؟ آپ چلے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ نے ضمانت قبول کیے بغیر اس کے کہنے پہ واپس آ گئے۔ چاہتے ابو بکر صدیق بھی نہیں جانا تھے، جانا نہیں چاہتے تھے،
سرکار کا ساتھ چھوڑ کے آپ کہیں گئے نہیں ہیں، لیکن ایک ضرورت پیش آ رہی تھی اس لیے واپس آ گئے۔ کچھ دن تو گھر میں نماز پڑھتے رہے، پھر وہی دستور ہوا تو جتنے صنادید سردار تھے وہ ابن دوگنا کے پاس آئے تو انہیں ضمانت دیا، انہیں کہو کہ گھر پہ نماز پڑھا کریں، ہمیں ڈر ہے ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری عورتیں یہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ قرآن عزیز سنتے ہیں تو ان سے رہا نہیں جاتا، رو رہے ہوتے ہیں، دھاڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ ابن دگنا نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو آپ نے فرمایا نہ میں نے اس وقت تمہاری ضمانت قبول کی نہ اب قبول کرتا ہوں، جب تک میرا دل چاہے گا کھلی بندوں پڑھوں گا، دل چاہے گا گھر پہ پڑھوں گا۔ اس کے بعد پھر یہ صورتحال پیش آئی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن، آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اعلان نبوت کے بعد جب ابو بکر صدیق ایمان لائے تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ یا سرکار صبح یا شام تشریف لاتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت شدید قسم کی گرمی تھی اور قائمہ زاویہ پہ سورج اس وقت ہوگا اور سورج کی شعاعیں عموداً گر رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، حضور جلوہ گر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، استقبال کیا۔ حضور فرمانے لگے کہ ان بچوں کو ایک طرف کر دو، کوئی راز کی بات ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، کوئی ایسا ہے نہیں گا اس میں جو راز کو افشا کرے، آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور فرمانے لگے کہ مجھے ہجرت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا ہجرت کا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہوگی؟ تو حضور فرمانے لگے ہاں، میرے ساتھ ہجرت میں تم ہی ہوگے۔ یہ بات سن کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد 2 اونٹنی خریدی، ایک سرکار کے لیے سفر کے لیے، ایک سرکار کے لیے، ایک اپنے لیے، اور یہ 2-3 مہینے کے بعد پھر یہ ہجرت کا سفر ہوا تھا۔ پھر اسے جنگل سے وہ کی کر کے پتے وتے لا کے ڈالتے رہے، اور ہجرت کے دن حضور تشریف لائے اور سامان وغیرہ یہ سب پیک کیا، ابو بکر صدیق کے ہاں آئے۔ اور اس کا تذکرہ میں نے میرا خیال ہے پہلے بھی کیا تھا کہ حضور آرام فرما تھے، اور جب حکم ملا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، بستر پہ لٹا دیا، کہا جو امانتیں ہیں مکہ مکرمہ والوں کی، جو امانتیں ہیں یہ تم نے واپس کر کے مدینے شریف چلے آنا اور بتانا نہیں کسی کو۔ انہیں بستر پہ لٹا دیا اور خود سورہ یاسین کی پہلی آیتیں پڑھتے ہوئے فہم لا یبصرون تک آیتیں پڑھی، اور مشتبر خاک
اٹھا کر، کافر بالکل جوان منصوبے کے تحت ایسی کندھے سے کندھا ملائے کھڑے تھے، اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی کہ اس سے کوئی آدمی گزر سکے، ایسے کھڑے تھے۔ ابو جہل نے منصوبہ بنایا تھا اور ابلیس نے یہ ساری کی ساری تجاویز پیش کی تھی۔ سرکار نے وہ مشتبر خاک ان کو پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ کہ چہرے اندھے ہو جائیں، اور ان کے درمیان سے حضور گزرتے ہوئے باہر چلے آئے۔ ابو بکر صدیق کے ہاں آئے، سامان تیار تھا، اور وہاں پھر ڈیوٹیاں لگائیں۔ غلام آپ کا ایک تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی، تمہاری ذمہ داری ہے فلاں غار پہ رات کو تم نے وہاں بکریاں لے کے آیا کرنا ہے، اور سرکار کے لیے تازہ دودھ پیش کیا جا سکے۔ حضرت اسماء، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، اور حضرت زبیر ابن العوام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور عبداللہ ابن زبیر یہ ان سے پیدا ہوئے تھے، اور اس کا کبھی واقعہ میں سناؤں گا آپ کو، یہ بھی بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے۔ انہوں نے اس وقت جس تھیلے کے اندر وہ سامان رست باندھا تھا، اس کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں مل رہی تھی، تو عربوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ایک یہاں پٹکا باندھتے ہیں کپڑے کا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ پٹکا اتارا، اس کو 2 ٹکڑے کیا، اور ایک سے وہ سامان باندھ دیا، اور ایک پھر کمر سے باندھ لیا۔ اس لیے آپ کو ذو نطاقین کہتے ہیں، 2 کمر بند والی، 2 کمر بند والی آپ کو کہا، حضور نے یہ رقم عطا کیا تھا۔ وہاں سے پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اونٹنی تم نے وہاں پہنچانی ہے۔ آپ نے سرکار کے لیے وہ 2 اونٹنیاں سفر کے لیے پالی تھی، اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر ٹھہری ہے۔ بکر کا معنی ہوتا ہے جوان سال اونٹنی، تو آپ نے وہ 2 اونٹنیاں، ایک اپنے لیے اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ اونٹنی جس پہ حضور نے سواری کر کے یہ ہجرت کا سفر طے کیا تھا، ہجرت کا یہ سفر جو طے کیا تھا جس اونٹنی پہ، یہ کل قیامت کے دن حضرت سیدہ خاتون جنت کی سواری بنے گی۔ اب یہ ساری سعادتیں سوچنے کی ہیں کہ کن لوگوں کو حاصل ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ کے القابات میں سے ایک عتیق اور ایک صدیق ہے۔ عتیق تو آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے، عتیق کا معنی ہوتا ہے، ایک تو عتیق کا معنی ہوتا ہے حسین و جمیل۔ عرب کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، ابو بکر صدیق کے حالات میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جس طرح سے اللہ عز و جل نے ابو بکر صدیق کو جو حسن عطا کیا تھا وہ انبیاء کرام کے بعد کسی اور کو نصیب نہیں تھا۔ اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ لیکن بخاری شریف نے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے،
تو اتنے میں صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو حضور فرمانے لگے کہ جو آدمی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں زمین پہ چلتے ہوئے کسی ایسے بندے کو دیکھ لے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ لے۔ عتیق کا معنی آزاد کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ لقب بارگاہ مصطفی سے ملا کہ ہوا عتیقم من النار، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صدیق آپ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جھوٹی بات، کوئی جھوٹا کلمہ ابوبکر صدیق کی زبان پہ جاری ہوا ہو۔ بعض امتحان کے وقت بھی آئے ہیں، لیکن اس وقت بھی ابوبکر صدیق کی زبان پہ کبھی کذب کا، جھوٹ کا کوئی جملہ نہیں آیا۔ میں اس کی آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے موقع پہ، اور کیف یہ تھی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ یہ تھی کہ کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے چلنے لگ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پوچھا گیا کہ اے ابن ابی قحافہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جب مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے ممکن ہے کہیں آگے سے نہ آ جائے، میں آگے آ جاتا ہوں، جب دائیں کا خیال آتا ہے ادھر چلا جاتا ہوں، جب بائیں کا تصور آتا ہے تو ادھر آ جاتا ہوں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق۔ اتنے میں ابو جہل نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کے لائے یا آپ کو الیاذ باللہ شہید کر دے، سر لے آئے، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ کافر مختلف راہوں پہ چل دیے تھے، اور ایک کافر سراقہ بن مالک اس کا نام ہے، یہ گھوڑے پہ سوار تھا اور اس راستے پہ چلا آیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آتے ہوئے دیکھا، اور اتفاق ایسا تھا کہ سراقہ بن مالک ابوبکر صدیق کو کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، پہچانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے پیچھے ڈر یہ تھا کہ وہ آ رہا ہے تو پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ جب سراقہ بن مالک قریب پہنچا تو اس نے ابوبکر صدیق کو پہچانا، پوچھنے لگا یہ آدمی جو آگے آگے آپ کے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اب یہ امتحان تھا ابوبکر صدیق کا، اگر حضور کا نام ذکر نہیں کرتے تو یہ جھوٹ ہوتا، اور آپ کے دامن صدق پہ دھبا آتا، اور اگر نام لیتے ہیں اس نے تو تلوار بے انعام کر رکھی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے یہ جب پوچھا گیا من الرجل الذی بین یدیک، یہ بندہ جو آگے جا رہا ہے کون ہے؟ تو آپ نے بغیر توقف کے یہ بات کہی، هو رجل یہدینی الطریق،
یہ وہ ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھا کہ شاید کسی گائیڈ کو لے لیا ہے، راستہ نہیں جانتے تھے، کسی راہبر کو لے لیا ہے، وہ ہیں۔ اور ابو بکر صدیق فرما رہے تھے کہ یہی تو وہ ہیں جو مجھے رب کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات عالیہ وہ ہیں کہ آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا ارادتاً غیر ارادی طور پہ کہ ان میں جھوٹ کا کوئی عنصر شامل ہو جائے۔ اس لیے آپ کو صدیق یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور یہ فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں آتا ہے، اور اس کا ایک وصف یہ ہے صفت مشبہ کا کہ یہ جس کے لیے بھی استعمال ہوگی بنیاد سے لے کے آخر تک اس میں یہ وصف ایسا پایا جائے گا کہ کبھی ان سے منفک اور جدا نہ ہوگا، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وصف ہے جو حضور نے انہیں عطا کیا تھا کہ بچپن سے لے کے وصال تک کوئی کلمہ ایسا آپ کی زبان سے جاری نہیں ہوا جو جھوٹ پہ مبنی ہو، اور اس کی سرکار کے صدق کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو وہ ابو بکر صدیق میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ حضرات نے پتہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان جب یہ کرنے کے لیے کہا گیا آپ کو اپنی نبوت کا، یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کی آیت جب اتری ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہ تشریف لائے تھے، اور یا صباحا ہو کے لفظ استعمال کیے تھے، اور پورے مکے کے سردار وہاں مکے والے سب چلے آئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا نا ہمیں کیوں بلایا ہے، کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ مروہ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کیا چاہتا ہے تو تمہارا تاثر کیا ہوگا؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہم تصدیق کریں گے کہ آپ سچ کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹا کلمہ جاری نہیں ہوا، اسی لیے ہم آپ کو صادق الامین کہتے ہیں۔ اس وقت پھر حضور نے یہ فرمایا تھا کہ پھر یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس پہ وہ باقی واقعات پیش آئے تھے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق الامین ہونے کی جھلک کسی میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نبوت کی، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ تو آپ کا اس میں گرامی تو عبداللہ حضور نے رکھا، کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق اور عتیق یہ حضور کے عطا کردہ القابات ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب کسی مسئلے پہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئے۔ صدیق اکبر نے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسئلہ یوں ہے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب مانے نہیں، حتیٰ کہ ناراض ہو کے گھر کی طرف چل دیے، اور ابو بکر صدیق پیچھے گھر کے دروازے پہ جب پہنچے اور یہ کہتے ہوئے کہ میری وجہ سے اگر آپ ناراض ہوئے ہیں تو میں معذرت کے لیے آیا ہوں،
تو حضرت فاروق اعظم دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے. بعد میں انہیں خیال آیا. ابوبکر صدیق تو واپس پلٹ گئے, بارگاہ مصطفی میں سیدھے چلے آئے. فاروق اعظم کو بھی بعد میں خیال آیا میں نے اچھا نہیں کیا. ابوبکر صدیق جب میرے پاس یہاں آ گئے تھے گھر پہ, تو مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں دروازہ بند کر دیتا. وہ بھی گھر سے نکلے اور چل دیے. اتنے میں ابوبکر صدیق پہنچ چکے تھے اور سارا یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا. اتنے میں فاروق اعظم آ گئے تو حضور فرمانے لگے کہ کیا ہے تم میرے دوست کے معاملے میں مجھے ناراض کرتے ہو؟ تم یہ بات بھول گئے ہو کہ تم سب جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا تم سب اس وقت میری تکذیب کرتے تھے, مجھے جھٹلاتے تھے, اور ابوبکر صدیق وہ تھے جنہوں نے میری تصدیق کی تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. تو صدیق کا لقب اور عتیق کا لقب یہ بارگاہ مصطفی سے حضور کو عطا ہوا ہے. اور اللہ کریم جل مجدہ نے صدیق اکبر کو جن نعمتوں, جن کمالات سے, جس محبت مصطفی سے نوازا ہے, اس کا تذکرہ انشاءاللہ اب آئندہ جمعہ کریں گے. وقت ہو گیا.